نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شم جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادگان علماء ذی وقار پنڈال میں موجود، اس آستانہ عالیہ سے وابستہ معتقدین، محبین، مریدین کی ایک بڑی تعداد جن میں کئی فضلاء، مدرسین، علماء شامل ہیں، میرے لیے خوشبختی اور سعادت در سعادت کے اس آستانہ مقدسہ پر یہ دوسری حاضری اور کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت اور قدوۃ السالکین، پیکر صدق و صفا پیر طریقت حضرت پیر محمد عبداللہ نقشبندی مجددی پیر بارو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے سر سے مقدس میں میں اور آپ رات کے اس پہر حاضر ہیں اور مجھ سے قبل کل سے محققانہ اور فکر انگیز گفتگو تسلسل سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ چند باتیں صرف میں نے عرض کرنی ہیں اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے، امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی زندگیاں اعمال صالحہ کے ساتھ گزاری، ان قریب اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اللہ کا ولی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نہ اس کو خود اور نہ اس کے ورثاء کو چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی تھا۔ اس کی خدمات دینیہ، اس کی جد و جہد، اس کی کاوشیں، اس کی دینی حمیت اور غیرت کی ایک داستان خود رہتی دنیا تک اعلان کرتی ہے کہ وہ نفس مطمئنہ کا مصداق بن کر دنیا سے یوں گیا کہ وہ رب سے راضی تھا اور رب اس سے راضی تھا۔ اور جب رب کسی سے محبت کرتا ہے تو میں معذرت سے یہ چند جملے عرض کر رہا ہوں، اسے اپنی تصویریں کھمبوں پر لٹکانی نہیں پڑتی، رکشوں کے پیچھے آویزہ نہیں کرنی پڑتی۔ رب جس سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر فرماتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ پھر عرش والوں میں اعلان کر کے وہ بھی اس سے محبت کریں، فرش والوں میں اعلان کر کے وہ بھی اس سے محبت کریں۔ رب جب جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی مقبولیت خود دلوں میں ڈالتا ہے
اس کو دنیا سے گئے ہوئے 50 سال کا عرصہ گزرے یا 150 سال کا عرصہ گزرے یا صدیاں بیت جائیں، اس کی فکر زندہ ہوتی ہے، پیغام زندہ ہوتا ہے، نظریات زندہ ہوتے ہیں، تعلیمات زندہ ہوتی ہیں، بلکہ وہ اللہ کا ولی خود جس طرح زمین کے اوپر زندہ تھا زمین کے اندر بھی زندہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کریم نے اپنے محبوب کے توسط سمت کو حکم دیا کہ اپنے نفس کو لوگوں کے درمیان جمع کر رکھیے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر الہی سے مقصود کوئی دنیاوی فائدے نہیں، ذکر الہی سے مقصود کوئی دنیاوی مقاصد نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اپنے نفس کو لوگوں کے درمیان جمع کر رکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام سے عرض کیا، حضور کس کی ہم نشینی، کس کی مجلس، کس کی صحبت، کس کی سنگت، کس کی معیت کو اختیار کریں، کس کی صحبت میں بیٹھا کریں، کس کی مجلس میں بیٹھا کریں؟ فرمایا جس کی ذات میں 3 باتیں دیکھو۔ مبالغہ آرائی کرنا میری عادت نہیں، لیکن فیوزات بارویہ کا جتنا میں نے مطالعہ کیا، یہ 3 باتیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں بدرجہ اتم حضرت پیر بارو رحمت اللہ علیہ کی ذات میں نظر آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات اس کی مجلس کے اختیار کرو جب تم اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات اس کی مجلس کو اختیار کرو جس کی باتیں نہیں، جو صرف گفتار کا غازی نہ ہو بلکہ اس کا اپنا کردار تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے۔ تیسری بات فرمایا جب اس کی مجلس سے اٹھ کر جاؤ تو یہ نہ کہو کہ وقت ضائع کر دیا، یہاں سے نہ کوئی دینی معلومات ملی نہ دینی معلومات میں کوئی اضافہ ہوا۔ صحبت اس کی اختیار کرو کہ اس کی مجلس سے اٹھ کر جاؤ تو یہ کہو کہ اس کی مجلس سے پہلے جتنا میں دین جانتا تھا اس کی مجلس نے میرے اس دینی معلومات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کیا بات۔ حضرات گرامی قدر ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے کہ آفتاب رسالت کی کرنیں جب اس کے دل پر پڑتی ہیں، تجلیات الہیہ کا عکس جب اس کے سینے پر پڑتا ہے، ولی کا اپنا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، لیکن آفتاب رسالت کی کرنوں سے، تجلیات الہیہ کے عکس سے ولی کا اپنا دل تو روشن ہوتا ہے، اس کی صحبت اور سنگت میں آنے والا بے فائدہ اٹھ کر نہیں جاتا، ولی کا اپنا دل تو چمکتا ہے، جو سامنے آ کر بیٹھتا ہے وہ بھی اپنا سینہ ولی کے روحانی فیض سے اپنے سینے کو منور کر کے ولی کی صحبت سے اٹھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، تاجدار ختم نبوت حضرت خواجہ غریب نواز عطائے رسول فی الہند معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک سادھو آیا، ہندو تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات کی چاروں طرف چکر لگانے کے بعد کہنے لگا معین الدین میں نے منتر پڑھ کر تیرے اندر جھانکا، نہ حسد ہے، نہ غیبت ہے، نہ جھوٹ ہے، کوئی اخلاق مذمومہ میں سے کوئی چیز تیری ذات کے اندر نہیں، لیکن تیرے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہے، اس نقطے کی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تو میرے سامنے بیٹھ، کلمہ پڑھ، یہ سیاہ نقطہ خود ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ اس سیاہ نقطے کا میرے کلمہ پڑھنے سے کیا تعلق ہے؟ سیاہ نقطہ آپ کے دل پر ہے، کلمہ میں پڑھوں اور وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جائے، اس کا میری ذات سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا تو کلمہ پڑھ۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھتا ہے، وہ سیاہ نقطہ نور کی شعاع بن کر آپ کے سینے سے نکل کر اس کے سینے میں داخل ہوتی ہے، مسلمان بن کر سوال کرتا ہے جناب سیاہ نقطہ آپ کے دل پر تھا، کلمہ میں نے پڑھا، سیاہ نقطہ ختم ہوا، میری ذات سے کیا تعلق تھا؟ فرمایا وہ سیاہ نقطہ اس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اصل میں تیری ذات کا سیاہ نقطہ تھا۔ کیسے؟ فرمایا ولی کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، جب تو سامنے آ کر بیٹھا تو اپنے کفر کو سیاہ نقطے کی صورت میں میرے دل میں دیکھ رہا تھا، جب تو نے
کلمہ پڑا وہ سیاہ نقطہ نوری کرنوں میں تبدیل ہوا. فرمایا ولی کامل کی یہ شان ہوتی ہے خود بھی چمکتا ہے صحبت میں آنے والوں کو چمکا کر دمکا کر. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ حق جاریا یا علی زندہ آباد. ولی کی شان کیا ہے؟ توجہ ہے تو کوئی نہ. واہ واہ. میں بالکل آسان بات کر رہا ہوں. رات کے اس پہر کوئی مشکل بات سمجھانا میرے لیے مشکل ہو جائے گی. توجہ ہے آپ کی. فرمایا ولی کی شان یہ ہے. حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی کاف سے لے کر کاف تک اپنے مرید کا حال سامنے رکھتا ہے. اللہ. کاف سے کاف تک. فرمایا ہاں پہلے کاف سے مراد ہے کتاب والا کاف اور دوسرے کاف سے مراد ہے قلم والا کاف. پہلے کاف سے مراد ہے کلمہ کن. جس وقت مرید کی تخلیق ہوئی وہ اپنی مرید کی نگاہ میں تھا اپنے مرشد کی نگاہ میں تھا. اور دوسرے کاف سے مراد وہ مقام ہے جہاں وہ سوالوں کے جواب دے گا جہاں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے گا. فرمایا کاف سے لے کر کاف تک جو مرید کو اپنی نگاہوں میں رکھے وہ ولی کامل ہوتا ہے. یہ ولی کامل کی شان ہے. گل مشکل ہے تو میں آسان کرتا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بصرہ میں ہیں اور خود جنید بغدادی بغداد کے اندر ہے. سید الطائفہ آسمان تصوف کے نیر تاباں سلسلہ جنیدیہ کے بانی خود بغداد میں ہے مرید بصرہ میں ہے. وہ مرید خلیفہ بھی ہے اور ذہن کے اندر کوئی گناہ کا خیال آیا گناہ کیا نہیں عملی جامہ نہیں پہنایا صرف خیال آیا. توجہ فرمانا. رنگ چہرے کا سیاہ ہو گیا گھر کے اندر بند کر لیا. 3 دن گزر گئے باہر نہیں نکلا. تیسرے دن جا کر وظیفے پڑھتا رہا سیاہی کام ہوتی رہی. تیسرے دن چہرے کی سیاہی ختم ہوئی. بڑے خوش ہوئے کہ وظیفے کام آئے. ادھر دروازے پر دستک ہوئی. کون؟ جنید بغدادی کا پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ جنید بغدادی نے خط دیا تیرے نام. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط خلیفہ نے کھولا. خط کھول کر پڑھا. خط میں لکھا تھا بیٹے یہ جو کام تو نے اب کیا ہے آئندہ نہیں کرنا. کہاں سے خط آیا؟ بغداد سے بصرہ. یہ جو کام تو نے کیا ہے آئندہ نہیں کرنا. 3 دن سے بغداد میں بیٹھ کر تیرا چہرہ دھوبیوں کی طرح دھو رہا ہوں کہ اس کی سیاہی ختم ہو جائے. اب تو سوچے گا کہ مجھے کیسے پتا چلا. فرمایا پیر ہوتا ہی وہ ہے جو کسی بھی مقام پر بیٹھا ہو مرید کے حال سے نہ واقف نہ ہو. اور میرے بیٹے یاد رکھ دوسرا سوال تیرے ذہن میں یہ آئے گا کہ تو نے گناہ کا ارادہ کیا. گناہ کے ارادے پر کوئی سوال نہیں ہوتا. گناہ تو نے کیا نہیں صرف ارادہ کیا. میرے بیٹے یاد رکھ جو ولایت کے مقام پر ہوتا ہے وہاں گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے ورنہ ولایت سلب کر دی جاتی ہے. کیوں؟ فرمایا اوروں کا معاملہ اور ہوتا ہے رب کے ولیوں کا معاملہ اور ہوتا ہے. گل مشکل ہے میں پھر آسان کرتا. واہ 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 واہ. حضرت پیر بارو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خلیفہ ہیں. انہوں نے ایک صاحب کو مرید کیا. توجہ میری گل تے رکھنا. مرید کیا اور حضرت پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی آپ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی چھلے وغیرہ ایسی دھات کے بنے ہوئے جو جائز نہیں وہ اترواتے تھے ہاتھ سے. وہ جو آپ کے خلیفہ تھے بیعت کر لیا وہ صاحب جنہوں نے بیعت کی ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. توجہ نہ ہوئی اتروا نہ سکے. خود حضرت پیر بارو اس آدمی کے خواب میں آئے. فرمایا بیعت میلے ٹھیلے کا نام نہیں. بیعت غیر سنجیدگی کا نام نہیں. بیعت مذاق کا نام نہیں. بیعت کا معنی یہ ہے کہ مرشد جب مرید کا ہاتھ پکڑتا ہے تو مرید کا ہاتھ پکڑ کر آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اس لیے یہ چیز قابل برداشت نہیں. یہ سونے کے چھلے انگوٹھیاں ہاتھ سے اتار. وہ شخص اٹھا اپنے مرشد کو جو حضرت پیر بارو کا خلیفہ ہے انہیں بتایا. وہ خلیفہ حضرت پیر بارو کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. جملے سننا. حضرت پیر بارو نے فرمایا جناب آئندہ خیال کرنا
اس لیے کہ جو مرید شریعت میں جتنا پابند ہوگا مرشد کا اتنا فیض اسے حاصل ہوگا، اور جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا جتنا پابند ہوگا اسے روحانی فیض اتنا زیادہ میسر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا مرید کہیں بھی ہو وہ مرشد کی نگاہ سے باہر نہیں ہوتا، مرشد اگر دور بھی ہو تو روحانی طور پر مرید کی تربیت فرماتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ توجہ حضرات، پھر ولایت نام ہے ادب کا۔ کتوں کی لڑائی لڑانا، مرغ لڑانا، ناچ گانا، میلے ٹھیلے، یہ تصوف نہیں ہے۔ ان لوگوں نے آج تصوف کے معترضین کو اعتراض کرنے والوں کو راستہ انہوں نے دیا۔ تصوف نام ہے ادب کا، تصوف نام ہے سراسر احترام اور تکریم کا۔ توجہ فرمائیں گے آپ، مرید کسی بھی مقام پر پہنچ جائے وہ شیخ کے ادب کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، باوجود اس کے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ مجدد صاحب آ رہے ہیں تو حضرت خواجہ باقی باللہ خود مرشد ہو کر استقبال کے لیے جاتے ہیں، اور جب مجدد صاحب بیٹھتے ہیں تو حضرت خواجہ باقی باللہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں جدوں اے بیٹھے ہونا کہ میری طرف توجہ کرن دی بجائے ادھر توجہ کریا کرو، اللہ ان کی طرف دیکھا کرو۔ لوگوں نے سوال کیا آپ شیخ یہ مرید، لیکن آپ کہتے ہیں کہ توجہ ادھر کیا کرو، اور جب یہ موجود ہوں تو آپ بیعت نہیں کرتے بلکہ ادھر بھیجتے ہیں کیا؟ حضرت خواجہ باقی باللہ نے کہا کہ مجدد الفسانی مثل آفتاب ہیں اور میرے جیسے کئی ستارے اس آفتاب میں گم ہیں۔ اب یہ ایک شیخ اپنے مرید کو عزت اور شفقت سے نوازتا ہے، لیکن مرید کے لیے اس شفقت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ادب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے۔ مجدد صاحب کی کیفیت یہ ہے کہ اگر تنہائی میں بیٹھے ہیں پیغام آتا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ نے بلایا ہے تو امام ربانی مجدد الفسانی کے جسم پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، پسینے سے شرابور ہوتے ہیں۔ حضور ہوا کیا ہے؟ فرمایا سنا نہیں، شیخ نے بلایا ہے۔ اگرچہ فاروقی نسل ہو لیکن شیخ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شیخ کا بلاوا آئے تو مرید ادب کے سانچے میں ڈھل کر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ بے شک بے شک، تو گل سمجھ آئی کوئی نہ؟ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیں ذرا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، سندھ کا علاقہ ہے ٹھٹھا، اور یہاں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی کتابیں لکھی عربی میں، فارسی میں، آل بیت اطہار پر، اصحاب رسول پر۔ توجہ توڑی چاہیے دی میں نو، اور وہ کتابیں جو آپ نے لکھی، عالم، فقی، مفسر، محدث، اتنی عالمانہ شان، علمی جلال، جس وقت کتابیں پڑھ لی توجہ رہے توڑی۔ حضرت پیر بارو سے سوال ہوا کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا، تو پھر علم ہی بندہ پڑھ لے، شیخ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات، توجہ ہے توڑی۔ تو حضرت پیر بارو کریم نے فرمایا وہ جو علم کے ذریعے ولایت تک پہنچتے تھے وہ قبروں میں سو گئے، اب علم کے ساتھ ریاضت اور مجاہدہ ضروری ہے۔ میں نے حضرت پیر بارو کے یہ لفظ پڑھے، ہو سکتا ہے آج کا بھی کوئی تصوف میں شک کا اظہار کرنے والا پڑھے تھے، وہ کبھی ایک ہی گل ہوئی، پھر مجھے کشف المعجوب کا وہ جملہ یاد آیا کہ داتا صاحب نے بھی اپنے مرشد سے یہ کہا تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کی خدمت کروں، آپ کو وضو کراؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا۔ فرمایا علی بن عثمان، رب جب کسی کو مقام دینا چاہتا ہے تو اپنے کسی محبوب کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اپنے کسی ولی کی سنگت میں لے آتا ہے۔ تو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی فرماتے ہیں علم پڑھ لیا تو شوق ہوا، اب کسی کی بیعت کروں۔ فرماتے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا قیامت تک جتنے میرے مرید ہیں یا آگے خلافت میں جو مرید چلیں گے ان میں تیرا نام نہیں ہے۔ اے ولی دی نگاہ ہے، تے نبی دی نگاہ۔
फरमाया तुम सिलसिले कादरिया में किसी की बैत कर लो, ये सलासिल की मोहब्बत है, ये सिलसिलों को लड़ाने वाले चंद जाहिल आ जाए हैं। कहा कादरी सिलसिले में चले जाओ। सिलसिले कादरिया के सैयद वकार रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने के बुजुर्ग थे हजरत मखदूम हाशिम ठटवी, उनके पास पहुंचे, अपना तारुफ नहीं करवाया, तारुफ नहीं करवाया, बस इतना कहा जनाब बैत करने आया हूं। बैत कर ली, पूछा कोई ड्यूटी, फरमाया घोड़ों का स्तबल है, तूने वहां सफाई करनी है, जाके तेरी ये ड्यूटी है। क्या बात। चले गए। ये नहीं कहा कि मैं मुहद्दिस हूं, मुफस्सिर हूं, आलिम हूं, फकीह हूं। 1 साल घोड़ों के स्तबल की सफाई करते रहे, कोई शिकवा, कोई जुमला जुबान पर नहीं आया। 1 साल बाद वो सैयद वकार रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल पूछा, सवाल बड़ा मुश्किल था, फिकी मसला था। उन्होंने मुरीदीन से कहा कौन जवाब देगा? उन्होंने कहा जनाब तकिया तसा भी कोई नहीं, सुने कि ठट्ठा में कोई मखदूम हाशिम होता है, वो बड़ा फकीह आदमी है, ये सवाल वहां भेजे वो जवाब देंगे। फरमाया अच्छा फिर अगर ठट्ठा के मखदूम हाशिम से सवाल पूछना है तो वो जो घोड़ों की अस्तबल की सफाई कर रहे उसे बुलाओ, सवाल देकर वहां भेजे, वो ठट्ठा से जवाब लेकर आए। मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया, उन्होंने फिर भी इजहार नहीं किया, सवाल लिया, करीब बस्ती में गए, जवाब लिखा, जवाब लिखकर लाए, अपने मुर्शिद को दिया, जनाब ये जवाब है। उन्होंने एक लम्हा कागज को देखा, एक लम्हा मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देखा, जुमला सुनना। फरमाया तू क्या समझता है, मैंने तुझे पहचाना नहीं था, तू साल पहले आया तो मुझे पता था तू मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, फकीह है, लेकिन बाद औकात मुरीद कई साल का जोर लगाकर भी उस मकाम तक नहीं पहुंचता जहां मुरीद अदब करके चंद लम्हों में पहुंच जाता है। मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, जहां सारे सिलसिलों की इजाजत भी दी है और खिलाफत भी दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, शान औलिया। जो हजरात आपकी, इसका मतलब यह हुआ कि वली की निगाह वहां पहुंचती है जहां आम बंदे की निगाह नहीं पहुंचती। तवज्जो फरमाओ, अगर जाग रहे हो तो मैं जुमला अर्ज करा। हजरत पीर बारू रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक बदमज़हब आया और कहने लगा कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नबी को गैब का इल्म नहीं तो ये बाबे इनको क्या पता गैब का इल्म क्या होता है, ये क्या जाने। जुमला सुनोगे, आपने फरमाया अगर शरीयत दी नथ ना होंदी क्या बात, तो मैं जमीन के हशरातुल अर्द भी तुझे गिनवा देता कि जमीन पर इस वक्त कितने कीड़े रींग रहे हैं। एक और बदमज़हब, उसने कहा नबी तो हमारी तरह होते हैं, हमारी मिसल है। हजरत पीर बारू करीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नबी तो नबी है, विलायत के इब्तिदाई दर्जे पर जो वली होता है उसकी निगाह कम से कम 300 मील तक जाती है, तो फिर कुतुब की निगाह, औताद की अब्दाल की निगाह का आलम क्या होगा। और अगर कुतुब, औताद, अब्दाल की निगाह का आलम ये है तो नबी आज़म की निगाह का अंदाजा कौन कर सकता है। क्या बात। 11वीं वाले पीर कहते हैं इन्ना आईनी फी लौहिल महफूज, मेरी निगाहें लोहे महफूज में होती हैं। सुभान अल्लाह, थोड़े ज़ौक़ ते भी सुभान अल्लाह। मैंने अभी साहबजादा साहब से कहा, इन्होंने सारा दिन खिताब सुना है, इस टाइम तकरीर करना बड़ा मुश्किल है इनके सामने, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। आप तवज्जो फरमा रहे, मेरी निगाहें लोहे महफूज में होती हैं। अगली गल सुनो, हजरत कैसा कमाल है। पीर बारू करीम ने फरमाया अगर शरीयत दी नथ न होंदी तो मैं अशरातुल अर्द तो मैं गिनवाता जमीन पर रींगने वाले कीड़े। और उधर 11वीं वाले पीर क्या कहते हैं, लौला लिजामु शरीयत अला लिसानी, अगर मेरी जुबान पर शरीयत की लगाम न होती ला अखबरतुकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बयूतिकुम अंतुम बैना यदैया कल कवारीर जुरा मा फी बवातिनिकुम व मा फी ज़वाहिरिकुम। 11वीं वाले पीर कहते हैं अगर मेरी जुबान पर शरीयत की लगाम न होती, लोगों में तुम्हें बताता तुम घरों में खाते क्या हो, जमा क्या करते हो, लेकिन तुम्हारा वजूद मेरे सामने शीशे की तरह है, मैं तुम्हारा जाहिर भी देखता हूं, बातिन भी देखता हूं। फिर सुनिए, अगर आपने तवज्जो नहीं फरमाई, इधर पीर बारू कहते हैं अगर मेरी जुबान पर शरीयत दी नथ न होंदी, 11वीं वाले पीर कहते हैं अगर मेरी जुबान को शरीयत ने लगाम न डाली होती, मतलब यह हुआ जो पीर कामिल होता है वो अपनी करामत बाद में
ہے شریعت کا حکم پہلے رکھنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرمایا طاقت ہے بتا سکتے ہیں لیکن شریعت نے پابند کیا ہے، شریعت مطہرہ کا حکم پہلے ہے۔ 11ویں والے پیر دی گل سنو، پیر بارو فرماتے ہیں کہ ابتدائی درجے کا جو ولی ہوتا ہے 300 میل کم از کم تو اس کی نگاہ جاتی ہے۔ 11ویں والے پیر تو غوث اعظم ہے، فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصال، فرمایا اللہ کے سارے شہروں کو ہاتھ کی ہتھیلی پر یوں جمع دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ دیکھتا ہوں، یعنی کائنات کی وسعت کو میں جانتا ہوں۔ نیوٹن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، کسی نے پوچھا تجھے پتہ ہے کائنات کی وسعت کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، 10 لاکھ سال بھی لگا رہوں سائنس میں کوئی ایسا آلہ نہیں بن سکتا جو کائنات کی انتہا نے بتا سکے۔ نیوٹن کہتا ہے، اتنا بڑا سائنٹسٹ کہتا ہے 10 لاکھ سال لگا کر بھی کوئی ایسا آلہ نہیں بنا سکتا جو کائنات کی وسعت بتا سکے۔ نیوٹن نہیں جانتا، 11ویں والا پیر جانتا ہے۔ اگر 11ویں والے غوث اعظم کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو 12ویں والے رسول اعظم کی نگاہ کا عالم اللہ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ توجہ حضرات، ولی اس مقام تک پہنچتا کیسے ہے، کیسے پہنچتا ہے؟ آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیسے پہنچتا ہے، کیسے وہ صفت کن کا مظہر بن جاتا ہے کہ وہ جو حکم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ دریا کو حکم دے تو خشک دریا جاری ہوتے ہیں، سمندروں میں سواریاں ڈال دیں تو سواریاں سمندروں پہ دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، مردے کو چاہے تو زندہ کر دیں، نگاہ ناز سے لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیں۔ ولی کیسے پہنچتا ہے؟ کرامت کے زور پر۔ میرے بزرگ یہاں تشریف فرمائے، میری اصلاح فرمائیں گے حضرات، ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے، نہیں ہے بے شک، نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہے، کیونکہ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ ولی صاحب کرامت ہو بھی تو حکم ہے کہ کرامت کو چھپائے، بے شک، اظہار نہ کرے۔ دین حق کی سربلندی کے لیے ضرورت ہو تو وہاں کرامت کا اظہار کرے گا، جس طرح 11ویں والے پیر نے بغداد کے چوک میں مردہ زندہ کیا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ناموس رسالت کا مسئلہ تھا۔ ولی صفت کن کا مظہر بنتا کیسے ہے؟ کرامت کے زور پر۔ شیخ ابو سعید کہتے ہیں ولایت کے 100 درجے ہیں، 97واں درجہ کرامت ہے، 83 درجے آگے اور بھی ہیں۔ کرامت میں پھنسا رہا تو آگے کس طرح جائے گا؟ کہ ہوا میں اڑے تو ولی مان لے، سمندر پہ چلے تو ولی مان لے، جتے اردی تے مکانی تھوڑی دیر کے اندر سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرے ولی مان لے؟ فرمایا نہیں۔ ولایت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا دیکھو نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں، شریعت مطہرہ کا کس قدر پابند ہے، حلال حرام کا فرق کرتا ہے یا نہیں، ناجائز اور جائز کی تمیز کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عرصہ دراز ایک مرید رہا، جانے لگا۔ آپ نے پوچھا مجھے تو توجہ نہیں رہی، تو آیا کیوں سی؟ کہا بیعت کرنے۔ تو فرمایا کردہ کیوں نہیں؟ کہا کرامت تو دیکھی کوئی نہیں، آپ نہ ہوا میں اڑتے ہیں، نہ سمندروں پہ چلتے، نہ سینکڑوں میل کا فاصلہ چند منٹ میں طے کرتے۔ فرمایا اے 10 فرض تے فرد نے کدی تہجد چھڑ دیاں بھی ویکھے ہی میں نو؟ کبھی قرآن کی تلاوت سے میں غافل ہو گیا؟ کبھی نبی علیہ السلام کے کسی طریقے سے غفلت کی ہو؟ کبھی سنت رسول سے منہ موڑا ہو؟ فرمایا تم نے ولایت کو کیا سمجھا؟ ولایت یہی ہے بندہ مخلوق میں رہ کر ایک لمحے کے لیے رب سے غافل نہ ہو، اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روحانی معراج ملی۔ کیا؟ روحانی معراج نصیب ہوئی، اور اس روحانی معراج میں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں رب کی بارگاہ میں عرض کیا الہی میں تیرے اور قریب آنا چاہتا ہوں، اور قرب چاہتا ہوں۔ فرمایا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبند کے شیوخ میں سے ہیں، اور قریب آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بایزید اگر اور قرب چاہیے تو اپنی خودی کو ختم کر کے آ، انا کو ختم کر، میں کو ختم کر کے آ۔ توجہ فرمانا، یہ ہے ولایت کی بنیاد۔ یا اللہ میری خودی انا میں کیسے ختم ہوگی؟ فرمایا بایزید اگر اپنی خودی کو، میں کو، انا کو ختم کرنا چاہتا ہے، جملہ میرا نہیں، ان بزرگوں کا نہیں، داتا صاحب نے لکھا ہے جو جواب غیب سے بایزید بسطامی کو دیا گیا۔ فرمایا اگر
اپنی خودی کو ختم کر کے میرا اور قرب چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے میرے محبوب کے قدموں سے لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا، پھر وہ تجھے قرب ملے گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک میرے محبوب کے طریقوں پر کامل عمل نہیں ہوگا، پیغام اصل میں امت کے لیے تھا، خودی کو ختم کرو، انا کو ختم کرو۔ کیسے؟ فرمایا میرے محبوب کے قدموں سے جو خاک لگتی ہے اس کو آنکھوں کا سرما بنا لو۔ توجہ حضرات، اور یہی داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں بندہ صفت کن کا مظہر کیسے بنتا ہے۔ فرمایا حبیب رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی کہتا ہے میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیے کر رہے تھے، سلام پھیرا تو سوال کیا جناب یہ بکریوں اور بھیڑیوں کی دوستی کب سے ہوئی؟ فرمایا جب سے بکریوں کے مالک کی دوستی اللہ سے ہوئی ہے، ادھر بھیڑیوں اور بکریوں کی دوستی ہو گئی ہے۔ صاحب نے کہا پیاس لگی ہے، اللہ کے ولی نے مٹی کا پیالہ پتھر کے نیچے رکھا، اس میں سے دودھ اور شہد اور پانی جاری ہو گیا۔ کہا جناب یہ کیسے؟ فرمایا تو بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو بھی کر سکتا ہے، اگر تو چاہے تو یہ ہو سکتا ہے تو جہاں قدم کی ٹھوکر مارے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ کہا کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا سنت رسول پا کامل متبع بن جا، اپنے نبی کے ہر طریقے کو خرز جاں بنا لے، سرکار کی ہر ادا کو اپنا لے، جہاں قدم مارے گا رب وہاں تیرے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان اولیاء، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ توجہ حضرات، کہا مجھے بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا قوم موسیٰ اس کے لیے پتھر پر جب عصا مارا گیا تو 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ فرمایا حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو ان کا کہنا بھی مانتی تھی، اگر کلیم اللہ کی امت کہنا بھی نہ مانے رب پتھر سے پانی کے 12 چشمی جاری کر دے، تو حبیب اللہ کی امت اگر حبیب اللہ کی غلامی کا تو گلے میں ڈالے تو کیا بعید ہے غلام جہاں قدم مارے رب وہاں پانی سے چشمہ جاری کر دے۔ ولی صفت کن کا مظہر کیسے بنتا ہے؟ بات کو سمیٹتے ہوئے حضرات، آج جملہ ایک آپ نے سنا اور میں یہ عرض کر رہا ہوں بحیثیت طالب علم، بحیثیت آپ کے بھائی کے، ہر پگڑی والا معلم نہیں ہوتا، کیا بات، ہر پگڑی والا مبلغ نہیں ہوتا، ہر جبے والا بھی معلم اور مبلغ نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کو فیس بک چلانا آ جائے تو وہ معلم مبلغ نہیں ہوتا کہ وہ کھول کر جو مرضی تبلیغ کرتا رہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد گرامی حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے حدیث ان سے سماعت نہیں کی، نہیں سنی۔ انہوں نے پھر حدیث بیان کی طلباء کو، میں نے ان سے حدیث روایت نہیں کی، دوسری مرتبہ بھی نہیں کی۔ تیسری مرتبہ زمزم کے کنویں کے پاس حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اب میں نے ان سے حدیث روایت کی۔ توجہ تو اڑیے، جاگ رہے ہو؟ وجہ سنیں امام مالک کی، آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلی 2 مرتبہ کیفیت اور تھی، تیسری مرتبہ جب حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسری مرتبہ حدیث اس لیے میں نے روایت کی کہ جب انہوں نے کہا قال رسول اللہ تو ان کی ہچکی بند گئی، وہ اتنا روئے، قال رسول اللہ کے لفظ بول کر وارفتگی کی کیفیت طاری ہو گئی، یاد رسول کے دریچے کھلے، محبت رسول میں اس طرح روئے۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے کہا یہاں فقط علم کی خشکی نہیں، محبت رسول کی تری بھی ہے، یہاں سے علم لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھل خریدتے ہوئے تو 10 خربوزے سونگیں کی خوشبو کس سے آ رہی ہے؟ واہ واہ، دین اتنا لاوارث ہے کہ جو 4 کتابیں کھول کے بیٹھ جائے تو وہی معلم ہے، وہی مبلغ ہے، وہی تبلیغ کرنے والا ہے۔ کیا دین اتنا لاوارث ہو گیا کہ جو بیان کرے اس کو دل پر نقش کر لے؟ نہیں، علم کے ساتھ عشق کی تری کو دیکھا جائے گا۔ ہر پگڑی والا معلم اور مبلغ نہیں ہوتا۔ ایک بند کمرے کے معلم نے اپنی نام نہاد معلم نے جہالت کی بنیاد پر کہا تھا بابے تے شے کوئی نہیں،
میں حضرت پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ کی اس درگاہ سے 3 جملے عرض کر رہا ہوں. وہ جاہل مطلق آدمی جس نے تاریخ بھی نہیں پڑھی, بڑے مرزے دا یہی کام سی, مناظرے اندر چیلنج کردا سی, آندا کوئی نہیں سی سامنے, واہ واہ تے کیا نکے مرزے دا یہی کام ہے. اس نے بھی کہا بابے تے شے ہی کوئی نہیں, پھر علماء کہتے رہ گئے آ گل تے کر, نہیں نکلا کمرے میں سے, پھر اب بند ہو گیا, کمرے کا شوق تھا کمرے میں ہی بند ہو گیا. توجہ تساں فرمانی ہے, میں کوئی قرآن مجید سے کوئی دلائل آپ کو نہیں دینے لگا, حدیث نہیں پڑھنے لگا, صرف تاریخ سے 3 باتیں عرض کرنی ہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اگر یہ جملہ ٹھیک ہے, آپ سے سوال کر رہا ہوں, سومنات پر 16 حملہ کرنے کے بعد 17واں حملہ جب کیا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے, اور اس میں فتح یابی ہو گئی سومنات کی, بتائیے اس فتح یابی کے پیچھے کیا پس منظر تھا, کیا بیک گراؤنڈ تھی؟ کیا یہ نہیں تھا کہ سلطان غزنوی نے صندوق کھول کر ایک جبہ نکالا تھا, اس کرتے کو اپنے سامنے رکھا اور سامنے رکھ کر کہا یا اللہ میرے شیخ دا جبہ ہے, شیخ کا کرتا ہے, شیخ کا لباس ہے, یا اللہ اس کرتے کا توسل فتح عطا فرما. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا جبہ تھا, سومنات کی فتح مل گئی. شیخ غزنوی کے خواب میں آئے, فرمایا تو نے میں نے کرتے کا حق ادا نہیں کیا. کہا کیسے؟ فرمایا لباس میرا سامنے رکھ کر مانگا تو کیا مانگا, ایک علاقے کی فتح, یہ ولی کے وجود سے لگنے والا کرتا تھا. تو یوں کہتا یا اللہ روئے زمین پر کافر کوئی باقی نہ رہے, اسلام کا پرچم چپے چپے پہ لہرائے. فرمایا غزنوی تو ولی کے جبے کی طاقت دیکھتا. میرا سوال یہ ہے, اگر بابے کے وجود سے لگنے والے کپڑے کی برکت کا عالم یہ ہے, تو بابے کے اپنے وجود کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جاہل کہتا ہے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. پھر آؤ ذرا حضرات, یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, عیسائیوں کے قبضے میں ہے, اور معراج کی رات عیسائیوں کے قبضے سے بیت المقدس کو قبلہ اول کو آزاد کروایا جاتا ہے. سونا نہیں تو سام توجہ فرماؤ, شیر اہل سنت تشریف لا چکے ہیں, بھی وہ جلوہ گاروں کے, توجہ ہے آپ کی. بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا کس نے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے. انجی ہے جناب, ایوبی نے آزاد کروایا. بزرگ علماء مدرسین تشریف فرمائیں, اصلاح فرمائیں گے. کیا لکھا مورخین نے؟ ایوبی کے ساتھ وہ لشکر جس نے جا کر قبلہ اول کو آزاد کروایا, وہ لشکر کون تھا؟ سپاہی کون تھے؟ مجاہد کون تھے؟ پڑھیے تاریخ. ایوبی کی وہ فوج جس نے قبلہ اول کو عیسائیوں کے پنجے سے معراج کی رات چھڑایا, ایوبی کا آدھا لشکر 11ویں والے پیر کے مرید تھے, آدھا لشکر امام غزالی کے شاگرد تھے جو مدرسہ نظامیہ بغداد میں پڑھا کرتے تھے. اور ایوبی خود حضرت غوث اعظم کے صاحبزادے کے مرید تھے, اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب ڈائریکٹ 11ویں والے پیر کے مرید تھے. ہن بھی کہیے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اور جس وقت ایوبی دنیا سے گئے تو شہادت کی موت نہیں ملی. لوگوں نے سوال کیا آپ بستر پر جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں, جس گردن کو 11ویں والے کے ہاتھ لگے ہوں. کہا کیسے؟ کہا جب میں پیدا ہوا تو میرے والد حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لے گئے, گردن پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا اللہ اس گردن کو سلامت رکھے, رب کوئی بہت بڑا کام لے گا. فرمایا کافروں کی ہزاروں تلواریں ٹوٹ گئی اور ایوبی کی گردن کا کچھ نہیں بگڑا. جسے ہاتھ لگاؤ 11ویں والے پیر کا, اگر 11ویں والے غوث اعظم کے دستے کرم کی برکتوں کا عالم یہ ہے, تو 12ویں والے رسول اعظم کی دستے کرم کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اگر بابے تے شے کوئی نہیں تو یہی خطہ جس کو برے صغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر, بات مختصر کرتے ہوئے, اسی خطے کے اندر ایک کتنا بڑا فتنہ اٹھا, اتنا بڑا فتنہ اٹھا جس کو دین اکبری اور دین الہی کہا جاتا تھا. توجہ ہے توڑی. مدارس گرائے گئے, مسجدیں گرائی گئی, رام اور رحمان کا فرق مٹانے کی کوشش کی گئی, دین اموست کا نعرہ لگایا گیا, مسلمانوں سے کہا گیا ہندوؤں کی طرح تلک لگایا کرو, گائے کی قربانی نہ کرو کہ ہندو ناراض نہ ہو جائے. ہندو سکھ پارسی مجوسی سارے اکٹھے کر کے ایک اموست دین کا نام رکھ کر اور رام اور رحمان کا فرق مٹانے کی کوشش کی گئی. توجہ فرمانا, اتنا بڑا فتنہ تھا
کس نے اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا؟ جو فاروقی النسل تھا، جلال فاروقی کا مظہر تھا، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دین اکبری کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والے، دین الہی کے بخیے ادھیڑنے والے اور شہنشاہ اکبر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے والے اور اس کے بیٹے کی تربیت کرنے والے، یہ بابے کا ہی فیض تھا۔ وہ تیرے بابے ہیں جو کوئی شے نہیں تھے، ہم نے جن بابوں کا تھاما دامن تھاما ہے وہ صفت کن کا مظہر ہے۔ ہندوستان برے صغیر پاک و ہند ہو، یہ بیت المقدس ہو یا سومناتھ ہو، اس پر اسلام کے جھنڈے لہرانے والے یہی بابے ہیں جنہیں تصوف کا راہی، صوفی اور رب کا ولی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے مشکل اس نہیں حضرات، یہ سینکڑوں سروں پر پگڑیاں سجی ہوئی، بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان یہ اللہ، سنت رسول چہروں پر سجی ہوئی، مدارس دینیہ کا جال بچھا ہوا ہے، مساجد مختلف علاقوں میں قائم ہے، جہاں منکرین ختم نبوت کا فتنہ سار اٹھاتا ہے، جتنی تیزی سے نکلتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے دبا دیا جاتا ہے۔ بے شک بدعقیدگی کی بو کہیں سے آتی ہے تو جڑ سے اکھاڑ کر بدعقیدگی کو پھینک دیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کیا یہ بھی بابے کا فیض نہیں، اسی بابے کا فیض ہے جس کے آستان مقدسہ پر اللہ، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، آستانہ علیہ پیر سواگ شریف، علماء اہل سنت۔ توجہ حضرات آپ کی، اپنی گفتگو کا آخری حصہ عرض کر رہا ہوں، ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو۔ واہ واہ، کوئی رافضی ولی تو سم بول رہے ہوں، ادھر توجہ میری طرف فرماؤ، کوئی رافضی ولی نہیں بولے سارے، کوئی رافضی ولی نہیں ہوگا، خارجی کوئی ولی، نہیں ہوگا، تفضیلیہ کوئی ولی، نہیں ہوگا، ناسبی کوئی ولی نہیں نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے اہل سنت ہونا ضروری ہے، کیا بات، سنی ہونا ضروری ہے، اور صحیح العقیدہ سنی۔ جس وقت حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا تو سرکار نے فرمایا بشر حافی جانتا ہے تجھے ولایت میں یہ مقام کیسے ملا؟ عرض کے حضور کیسے؟ فرمایا 4 باتوں کی وجہ سے۔ پہلی بات، تو میری سنتوں کی پیروی کرتا ہے، سبحان اللہ، یہی تے سمجھا رہے ہیں تو انہوں، سنتوں کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ والوں کی خدمت کرتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ تیسرا، تو اپنے بھائیوں کو بھلائی کی نصیحت کرتا رہتا ہے۔ چوتھی گل، تیری محبت، چوتھی وجہ تیری ولایت کی، توجہ فرمائیے گا، تیری ولایت کی چوتھی بنیاد حضور کیا؟ فرمایا تیری محبت میرے صحابہ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ، اس لیے کہ جس طرح تو میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے، میری اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، میری ہر نسبت کا حیاء تجھے ولایت کے مقام تک لے کر گیا ہے۔ آج کوئی صحابہ سے باغی کرنے کی کوشش کرے، ولی نہیں ہے، یہ جتنا بڑا مجمع اتنی بڑی آواز نہیں ہے، اچھی آواز نہ جواب دو، صحابہ سے باغی کرنے کی کوشش کرے ولی، نہیں ہو سکتا، اہل بیت کا بھوک سینوں میں ڈالنے کی کوشش کرے ولی، نہیں ہو سکتا، ولی وہ ہے جو رسول اللہ کی ہر نسبت کا ادب سکھائے، ہر نسبت کا حیا سکھائے، صحابہ سے بھی محبت کرے، اہل بیت سے بھی محبت کرے۔ اور میں گال اور آسان کردہ، اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کر سواریاں گامے شاہ کے راستے ایران کے بارڈر پر اتارنے والے، اور صحابہ کی محبت کا لیبل لگا کر نجد کے بارڈر پر اور نجد کے وانوں میں سواریاں اتارنے والے ہم نہیں ہیں، زندہ باد، ہم نہیں ہیں۔ ایسی لولی لنگڑی سواریاں ہمیں نہیں چاہیے جن کی منزل ایران کا بارڈر اور نجد کا بارڈر ہو، گامے شاہ کے راستے بدعقیدگی کی سواریوں میں بٹھا کر وہ ایران اور نجد کے بارڈر تک پہنچائیں۔ ہم ان سواریوں پر بیٹھیں گے جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے چلے بریلی تک جائے، بریلی سے سرہند جائے، سرہند سے بغداد معلیٰ جائے، بغداد سے نجف اشرف جائے، اور نجف اشرف سے سیدھی آمینہ کے لال کی بارگاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت توجہ حضرات آپ کی تھکے تھے نہیں؟ یہ بات بھی سن لے، بات کو سمیٹتے ہیں۔ آج ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اہل سنت نے اہل بیت پہ لکھا کچھ نہیں، اہل سنت نے اہل بیت پہ لکھا کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں چلو مجدد صاحب کی بات بھی نہیں کرتے، حالانکہ مجدد صاحب خود مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی کا جب کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو وہ فرماتے کہ خاتمہ بالایمان کا مجرب نسخہ دوں، وہ کہتا دیں، پر میں اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ حالانکہ فاروقی النسل ہے، رحماء بینہم کی عملی تصویر، اور خود مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی حضرت شیخ عبدالاحد رحمت اللہ علیہ کے وصال کا وقت آیا تو میں نے ان کو ان کی وہ بات یاد کروائی کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ ایمان پر موت کے لیے لازم ہے کہ اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا۔ ابا جی تو انو جملہ یاد ہے؟ تو حضرت شیخ عبدالاحد نے اپنے بیٹے مجدد الفسانی سے فرمایا، اے شیخ احمد، اس وقت جب میں دنیا سے جا رہا ہوں اس وقت بھی سر سے لے کر پاؤں تک آل بیت کی محبت میں ڈوب کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں لکھا، الہی بحق بنی فاطمہ۔ کیا بات، یہ مجدد صاحب مکتوبات میں لکھتے ہیں، اگر توجہ فرماؤ تو ساتھ، زندہ باد، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامانے آل رسول۔ اے فاروق اعظم دا پتر بولتا پہ رحماء بینہم کا عملی جلوہ بول رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج کوئی کہے کہ سنیوں نے آل بیت پہ کچھ نہیں لکھا تو میں روافد سے کہتا ہوں 10 دفعہ بھی مار کے آؤ نا، اعلیٰ حضرت کے ان شعروں کی مثل لکھ کر دکھاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پارا ہائے صحف، پوچھو اپنے کسی رافضی ملا سے کہ 10 دا مطلب کی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچ کے کیا کہہ دیا بریلی والے نے۔ غیرت مندوں کا غیرت مند امام بول رہا ہے، کچھ تو اس کے مصطفیٰ بول رہا ہے، پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اے جملہ سنو، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اللہ، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا قمیر، ان کی بیلوستینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بریلی والا بول رہا ہے۔ اور اگر تاخیر ہو گئی تو معذرت کے ساتھ 2 منٹ دیکھیے بریلی والے کا قلم چلا، سیدہ پاک کا ذکر کیا، پتہ ہے لفظ کیا بولے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت بطول، سبحان اللہ، سبحان بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت بطول جگر پارہ رسول، خاتون جہاں، بانو جنا، سیدۃ النساء، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بریلی والے کا قلم ہے جو سیدہ کی شان لکھ رہا ہے۔ اور یہی بریلی والے جب سیدہ کے دونوں شہزادوں کا ذکر کرتے ہیں تو اڑی سبحان اللہ دی آواز آئے، کہتے ہیں دونوں جہاں کی آقا زادی کے شہزادے۔ کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ دونوں جہاں کی آقا زادی کے شہزادے کون؟ عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت کے مہپارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ عین رسول، امامین امامین کریمین سعیدین تقیین نقیین نیرین طاہرین، ابو عبداللہ حسین اور ابو عبداللہ حسن، ابو عبداللہ حسین۔ یہ امام احمد رضا کا قلم ہے جو چلا تو لفظ وہ لکھے کہ روافد کی 10 نسلیں بھی آئیں تو اس کا ہم پلہ کلام نہیں لکھ سکتے۔ بے شک فیضان امام رضا، فیضان امام رضا، فیضان امام رضا، آستانہ علیہ پیر سواگ شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف۔ ادھر سیدہ پاک کی شان بیان کی اور ادھر امام حسن مجتبی اور امام علی مقام کے لیے لکھا تو کمال لکھا۔ آخری گالے حضرات، عقیدہ نہ چھڑنا۔ زندہ باد۔ آپ کو ویسے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے،
वल्ला यकीन जाने हम लाहौर में होते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, ज्यादा दूर ना जाएं। अभी इतनी फकीदुल मिसाल अजीम शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता था लेकिन किसी दोस्त ने बताया तो दिल बाग बाग हो गया, किस तरह दौड़े लगी मुनकरीन खत्म नबूवत की। ये है आस्तानों और सूफिया की खानकाओं और सूफिया के मराकज से जाने वाला पैगाम, ऐसा पैगाम होना चाहिए। तवज्जो है हज़रात आपकी। इसलिए हज़रात आज अरसा गुजरने के बाद आपका यहां जमा होना, उलमा का यहां तशरीफ फरमा होना, यहां हाजिर होना अपने लिए सादत समझकर, तकरीर मैं अपने लिए अर्ज कर रहा हूं, तकरीर नहीं, मैं सबक सुनाने आया हूं और यहां से खैरात लेने के लिए आया। बस ये अर्ज करना चाहता हूं, सरों के हुक्मरान और होते हैं, दिलों के हुक्मरान और होते हैं। उज्जाज बिन यूसुफ का दौर था तो सुफयान बिन खालिद उज्जाज बिन यूसुफ के सामने खड़े हैं। उसने ना चस्का लेने के लिए सुफयान बिन खालिद से कहा, बसरा का गवर्नर कौन है? बसरा का गवर्नर, हालांकि खुद बसरा का गवर्नर था, कौन है? क्या बात। आपने फरमाया इमाम हसन बसरी। उसने कहा, कमाल करते हो, मैं बसरा का गवर्नर हूं, आप कह रहे इमाम हसन बसरी, ये क्या बात हुई? फरमाया इसलिए कि जो अदब इमाम हसन बसरी के दरवाजे पर लोगों को करते हुए देखा है वो तेरे दरवाजे पे नजर नहीं आया। आपके इसी इलाके के अंदर सैकड़ों कब्रें होंगी, अक्सरियत के बारे में यह भी नहीं पता कि उनकी वफात कब हुई, वो कौन थे, किस तरह फोत हुए, कब चले गए दुनिया से। लेकिन इस आस्ताने करम पर निसफ सदी तकरीबन का अरसा गुजरने के बाद भी लोगों का ये हुजूम बता रहा है, सरों के हुक्मरान और होते हैं, दिलों का हुक्मरान और होता है। जो जमीन के अंदर लेट पर दिल पर हुक्मरानी करता है वो असल में हुक्मरान होता है, जिसकी कब्र भी जिंदा होती है और कब्र में वो अल्लाह का वली भी जिंदा होता है। जिस तरह इमाम मूसा काजिम ने हारून और रशीद से कहा था कि तू अगर ये सोच रहा है कि मैं तेरी हुकूमत खत्म करने लगा हूं, नहीं, जो इक्तिदार तेरे पास है मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि अंत इमामुल जुसूद वाना इमामुल कुलूब, तुम जिस्मों के बादशाह हो, हम दिलों के बादशाह हैं। दिलों के बादशाह क़यामत तक जिंदा रहते हैं, उनकी कब्रें भी जिंदा होती हैं और कब्र वाला खुद भी जिंदा होता है और वो कब्र में लेट कर अपना फैजान तकसीम करता है। इस आस्ताने मुकद्दसा के फैजान को अल्लाह क़यामत तक यूं ही जारी और सारी फरमाए। साहबजादगान को, मुतल्लिकीन को, मुहिब्बीन को, मुरीदीन को अल्लाह करीम इस आस्ताने के साथ और कामिल वबस्तगी, मुस्तहकम वबस्तगी अता फरमाए और फैजान को यूं ही क़यामत तक दायम और जारी और सारी फरमाए। अल्लाह करीम मेरी उन गुजारिशात को, आपको, मुझे समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।